السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، خداوند کریم کا لطف اور احسان ہے اور اہل بیت اطہار کی نگاہ عنایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق حاصل کی ہے کہ فرش عزا پر ایمان کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں اور اس فرش سے اپنے لیے حیات ایمانی کا سامان مہیا کرنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ اگر پروردگار کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بلطف اہل بیت اطہار کوشش کروں گا کہ آیہ فاسألوا اہل الذکر کے عنوان سے کچھ تفاسیری اور کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان کرام قدر، یہ آیہ کریمہ پروردگار نے قرآن میں 2 مقامات پر ذکر کی۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ نحل میں اور ایک مرتبہ سورہ مبارکہ انبیاء میں۔ دونوں مقامات پر یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ آیت کا جو ایک پروردگار کی
سنت مسلسل پر دلالت کرتا ہے، ایک کنٹینیوس سنت ہے پروردگار کی کہ جس کے لیے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے میرے حبیب وما ارسلنا قبلک، اے میرے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا مگر رجالاً مردوں کو نوحی الیہم، وہ مرد کہ جن کے اوپر ہم نے اپنی وحی کو نازل کیا۔ تو آپ سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے لوگ بھیجے ہیں، ہماری جانب سے جو آنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ مرد ہیں، اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم، کہ ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے۔ میں انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مسلسل ہے، ایک سنت جاریہ ہے، ایک کنٹینیوس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ یہ کرتا رہا ہے کہ حضرت سے پہلے اس نے مردوں کو بھیجا جن پر وہ کیا کرتا ہے؟ وہی نازل کرتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس اے مومنو تم بھی سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ تو اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مقدمہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ جو ہماری گفتگو کا پیٹرن ہوگا، طرز ہوگا، ہم کیا گفتگو، کن سوالوں کے جواب کوشش کریں گے کہ اس خمسہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا یا جملہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن کریم کے ان مختصر لیکن فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے جملوں میں سے ہے کہ اگر ان جملوں کو کھولا جائے، ان کو تشریح کی جائے، تفصیل سے بیان کیا جائے، تو ایک بحر بے کراں ہے کہ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اس ایک جملے کے بارے میں، یہ ایک چھوٹی سی آیت، اس کو اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ کو حفظ بھی ہو جائے گی۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ یہ تین چیزیں، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کی فضیلت پر، ان کی مرجعیت دینی پر، ان کی عصمت پر، ان کے فضائل میں کوئی اور آیت یا سورہ موجود نہ ہوتی، اگر نہ ہوتی، اگر سے کیا مراد ہے یہاں پر، یہ میں بس اشارہ کر دوں کہ قرآن کریم جا بجا مدحت ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جا بجا قصیدہ ہے، تعریف اللہ نے کی ہے کس کی؟ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہذا بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک آپ چلے جائیں، قرآن کو ایک خاص نگاہ سے دیکھنا، مطلب مختلف زاویے ہیں، ہر کوئی اپنے ایک خاص زاویے سے قرآن کو تحقیق کرتا ہے، لیکن ایک خاص زاویہ اگر قرآن کو ایک خاص انداز سے تحلیل کی جائے تو ایک تحلیل یہ بھی ہے کہ یا یہ قرآن اہل بیت اطہار کی مستقیماً یا غیر مستقیماً مدحت ہے، یا ان کے دشمنوں کی مذمت ہے۔
یہ خلاصہ ہے قرآن کا. یعنی اگر آپ قرآن کا ایک خلاصہ اور کرنا چاہیں تو قرآن کا ایک خلاصہ کیا ہے کہ یا وہ مستقیماً یا غیر مستقیماً مدحت محمد و آل محمد علیہ السلام کی، یا کیا ہے ان کے دشمنوں کی مذمت. لہذا جو قرآن اہل بیت اطہار کی فضیلت سے بھرا ہوا ہے، اب آپ بسم اللہ سے شروع کریں، بائے بسم اللہ کا نقطہ، اور وہاں سے بحث کو شروع کریں تو خود سورہ مبارکہ فاتحہ میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کے مقامات موجود ہیں. جا بجا قرآن میں آیات، آیہ ولایت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، آیہ مودہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی. بے تحاشا آیتوں کو الگ کر دیں، سورتوں کے مقام پر آ جائیں. سورہ مبارکہ قدر اہل بیت کی شان میں ہے، سورہ مبارکہ کوثر اہل بیت کی شان میں ہے، سورہ مبارکہ دہر اہل بیت کی شان میں. لہذا مختلف مقامات پر جو قرآن، یعنی غور کیجئے گا، ان تمام فضائل، ان تمام کیفیات کے باوجود جو قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اس آیت کے ایک مختصر سے ٹکڑے کے لیے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر قرآن میں کوئی اور آیت نہ آئی ہوتی، آیہ انما ولیکم اللہ نہ آئی ہوتی، آیہ تطہیر نہ ہوتی، سورتیں نہ ہوتی، یہ ایک آیت اگر اس کو انسان صحیح معنی میں سمجھنا چاہے، آپ اس آیت میں جہاں سے بحث کرنا شروع کریں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آ جائے گی، جہاں سے شروع کر. اور اس کے کچھ مقامات انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مثلا ہم کیسے بحث کو کریں گے؟ آیت کا پہلا لفظ ہے فَاسْأَلُوا. لہذا اب ہم سوال یہ کریں گے کہ سوال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے، لیکن آج غور کیجئے گا، سوچئے گا آپ کہ سوال کسے کہتے ہیں، سوال کی کتنی اقسام ممکن ہے. آج صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. سوال جیسے ہی آتا ہے، سوال کے ساتھ سائل کا تصور خود بخود آتا ہے، مانگنے والا. اور جب مانگنے والا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے جس سے مانگا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں مسئول. اب اگر سائل اور مسئول، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، ان کے درمیان نسبتوں کو غور کریں تو تین طرح کی نسبتیں ہیں. کبھی سوال کرنے والا اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پست ہوتا ہے. کبھی ان دونوں کی سطح برابر ہوتی ہے، کبھی الٹ ہو جاتا ہے، سوال کرنے والا ادنا ہوتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہو وہ افضل ہو جاتا ہے. اب ان تینوں صورتوں میں سوال کی کیفیت کیا بنتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے. پھر جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے سوال کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. جب سوال کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو جواب کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. اب جب یہ سارے مسئلے حل ہوں گے اور ہم سے کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا، تو یہ فَاسْأَلُوا کون کہہ رہا ہے، مقام کیا ہے؟ یہاں جب ہم سوال کریں گے تو ہمارا مقام کیا بنے گا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا کیا مقام بنے گا. آپ ان مطالب کو کھولیں گے، اہل بیت کی فضیلت خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یہ سوال کب کرنا ہے؟ یہ سوال ہم نے اس وقت کرنا ہے جب خدا نے کہا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. تب ایک سوال ہے، خود علم کسے کہتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے؟ اور اگر علم سمجھ میں آ جائے تو لا تعلمون کا مطلب کیا ہے، جاہل. تو پروردگار نے یہاں کیوں نہیں کہا کہ اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو؟ یہ کیوں کہا ان کنتم لا تعلمون؟ تو جب آپ علم کے مرحلے کو حل کرنا شروع کریں گے پھر اہل بیت کے کچھ مقامات فضیلت ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی طرح سے جب آپ آ کر بس کو کس سے سوال کرنا ہے، اہل ذکر سے. تو اہلیت کیا ہوتی ہے، قرآن کی نظر میں اہلیت کا مقام کیا ہے، اور ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر کے لغوی معنی کیا ہیں. اگر ہم آیت میں الذکر سے مراد لغوی معنی لیں ذکر کا، کہ لغت میں ذکر کے یہ معنی ہے، تو پھر الذکر خاص ذکر ہو جاتا ہے اور اہل ذکر خاص ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں. اگر یہی مراد ہے قرآن کی کہ خاص ذکر کرو تو اہل ذکر کون ہوتے ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں، اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ پر اہل ذکر کون ہو سکتا ہے، یہ بحث ہے. اگر قرآن نے
یہاں لغت مراد نہیں لی ہے، قرآن کی نظر میں جہاں پر لغت نہیں ہے بلکہ قرآن اصطلاح استعمال کر رہا ہے۔ تو اب قرآن نے دو مقامات پر دو چیزوں کے لیے لفظ ذکر استعمال کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، اور اگر ان دو چیزوں کو مراد لیا جائے تو پھر اہل ذکر کون بنتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یہ وہ مطالب ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج مقدمتاً جو حصہ پہلے والا ہے، یعنی اس کا تعلق اس آیت سے کیا ہے، ایک طرح کا وہ مقدمہ ہے کہ جس کو آمادہ کر کے پروردگار کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اس مقدمے میں پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے، وہ ایک مطلب ہے جس کو ہم نے ذہن میں رکھ کر پھر آیت کو مانا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں، انجمن امامیہ کی جانب سے چندے کی اپیل ہے، اور بہرحال میں صرف ایک جملہ یہاں پر کہوں گا کہ جتنے بھی کار خیر ہیں، جتنے بھی ایسے کام ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے، اہل بیت اطہار سے اور دین سے ہے، ان کے بارے میں یاد رکھیے گا، آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی قوت کے مطابق، آپ اپنے اخلاص کے مطابق جو کچھ بھی دیں گے، خدا اس کو فراموش کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے جتنے اخلاص سے، ہم نے جتنی محبت سے، اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ بھی دیا ہے وہ خدا کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی اہمیت خاص طور پر انسان کو مرنے کے بعد سمجھ، آپ بھول جائیں گے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کتنے پیسے کتنا دیا تھا، لیکن خدا فراموش نہیں کرتا۔ آپ کے دیے ہوئے سے کوئی ایسا کار خیر انجام پا گیا کہ جو مسلسل جاری رہنے والا ہے، جس سے کئی لوگ استفادہ کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت میں، قبر کے مراتب میں، مراحل میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آئے گی جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بویا ہوا بیج کتنا بڑا درخت بن کر آمادہ ہو گیا۔ لہذا تمام تر خلوص کے ساتھ ان تمام اداروں کی مدد کریں کہ پروردگار انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر محفوظ رکھے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا عزیزان من، اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ سے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ان اہل ذکر کو جن سے ہم نے سوال کرنا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے آیت کا پہلا حصہ، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ درکار۔ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجے، نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے، إِلَّا مگر رجالن، مرد۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ یہ صرف مرد نہیں ہے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب کیا کی ہے؟ وحی کی۔ لہذا توجہ کیجئے گا، ایک مقام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عربی زبان میں ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے، ایک کیفیت استعمال ہوتی ہے جو کہ کہلاتی ہے حصر۔ حصر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک مطلب کو کسی چیز کے اندر محصور کرنا چاہیں تو آپ حصر کا استعمال کرتے ہیں۔ حصر کے لیے معمولاً مشہور و معروف جو ادات، جو ٹول، جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انما۔ اب یقیناً آیے تطہیر سے جڑے ہوئے لوگ اس انما کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ جن کے ذہنوں میں آیہ تطہیر موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کبھی آیہ تطہیر کو موضوع بناؤں گا تو پھر وہاں تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں
کہ یہ انما اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں ہم سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں صرف، بس. یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں، یہ اسی حصر کے لیے کرتے ہیں. مثلا آپ کسی کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بس اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ شاعر ہے، شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کہیں گے انما زید شاعر، زید صرف شاعر ہے، شاعری کے سوا کچھ نہیں کرتا ہے. لہذا آپ نے کیا کیا؟ شاعری کو محصور کر دیا کس میں؟ زید میں. اگر آپ بات کو الٹ کر کے کہنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں میری نظر میں شاعری محصور ہے زید کے اندر، یعنی میری نظر میں زید کے علاوہ کوئی شاعر نہیں ہے، تو آپ جملوں کو پلٹ دیں گے، آپ کہیں گے انما الشاعر زید، شاعر فقط، شاعر صرف، شاعر بس کون ہے؟ زید. اب غور کیجئے گا، انما کا معنی فقط، صرف، بس، یہ الفاظ ہیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. لہذا ایک دفعہ آپ نے کہا زید بس شاعر ہے، یعنی شاعر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پس آپ نے زید کی ذات کو محصور کیا شاعری میں. لیکن کبھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زید کیا کرتا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایسا شاعر ہے کہ میری نظر میں ساری شاعری زید میں پائی جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ شاعر صرف زید ہے، شاعر بس زید ہے. جملوں کو آپ نے آگے پیچھے کیا. میں تھوڑا سا اس لیے ذہن میں آپ کے یہ چیز چلانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس حصر کے معنی کو سمجھ لیں، اس بات کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ جب ہم حصر کرتے ہیں تو معنی کس طرح سے ظہور کرتا ہے. ایک دفعہ آپ نے کہا زید بس شاعر ہے، یعنی شاعر کے علاوہ کچھ اور نہیں. ایک دفعہ آپ نے کہا شاعر صرف زید ہے، یعنی شاعری کو آپ نے محصور کر دیا زید کے اندر، اور آپ کی نظر میں اب زید کے علاوہ کوئی شخص اور شاعر نہیں ہے. یہ کیفیت اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات تھوڑی سی محکم ہو جائے. بس حصر کا معنی آتا ہے، جہاں پر حصر کا معنی آ جائے وہاں پر یعنی اس کے علاوہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اب عربی میں اسی حصر کے معنی کو انما کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے اور جو زیادہ پاورفل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عرب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پاورفل طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے پہلے ایک نفی یا ایک استفہام سوال لے کر آئیں اور پھر اللہ کے بعد ایک مطلب بیان کریں. اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اللہ مسبوق بالنفی یا استفہام. اللہ ایک چیز ہے ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہے سوائے، جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. اس سوائے سے پہلے اگر آپ نفی لے کر آ جائیں گے، نیگیٹو جملہ لے آئیں گے، منفی جملہ لے آئیں گے، تو یہ اسی طرح سے حصر کا فائدہ دیتا ہے. لہذا اب تھوڑا سا مرحلہ گفتگو یقیناً آپ کے لیے سنگین ہو گیا ہے، کیونکہ ادبی گفتگو ہے اور یقیناً آپ کا انٹرسٹ زیادہ اس میں نہیں ہوگا. لیکن یہ جو اللہ سے پہلے نفی ہے، یہ جو اللہ سے پہلے ایک نیگیٹو جملہ آنا ہے، یہ ہماری زندگیوں کا بنیادی ترین جملہ ہے. یہ وہ ہے جو ہم صبح شام پڑھتے رہتے ہیں. اب جب آپ کو متوجہ کروں گا میں تو آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا. بہترین جملہ جہاں پر اللہ سے پہلے کوئی نیگیٹو آیا ہوا ہے، جملہ یا سینٹنس آیا ہوا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ. اب یہ جملہ ہم صبح شام استعمال کرتے ہیں، اسی کو پڑھ کے مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے، اسی کلمے کی وجہ سے مسلمان ہے نا. لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہیں گے تو اصلا مسلمان نہیں بنیں گے. اب یہ جو ہم اس جملے کی وجہ سے مسلمان بن رہے ہیں، اس میں ایک کانسیپٹ وہ ہے، ایک سلسلہ وہ ہے جو ابھی تک میں اور آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس ترجمے کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ابہام، ایک شبہ کی ایجاد ہو جاتا ہے جو ذہنوں میں باقی رہ جاتا ہے. لہذا غور کیجئے گا، اسی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ایک ترجمہ ہے. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ لغوی ترجمہ ہے، اس عبارت کا لغوی ترجمہ ہے. اس میں فصاحت اور بلاغت کے جو اصول ہیں اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ نہیں کیا گیا. نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، سوائے اللہ کے، الا اللہ، لفظی ترجمہ. اب اس لفظی ترجمے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، پروردگار جب کوئی
ایسا مقام استعمال کرتا ہے جہاں پر کسی فصاحت یا بلاغت کے قانون نے جاری ہونا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اس کو بیان بھی کر رہا ہو اور اس قانون کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اس قانون کو جاری کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اس کو اسی انداز سے سمجھو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ مورد بہت سارے ہیں، بہت ساری گفتگو ہے کہ میں قرآن سے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کو استعمال کیا، اگر آپ اس فصاحت اور بلاغت کو استعمال نہیں کریں گے تو اصلاً آپ کو قرآن کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ میرے خیال سے ایک آدھ مثال دے دوں میں، سب سے مشہور و معروف قرآن میں استعارات ہیں، کنایات ہیں۔ اب جتنے بھی کنائے ہیں، جتنے بھی استعارے ہیں، جتنے بھی اشارے ہیں، ان کا کبھی بھی لغوی ترجمہ اور لغوی معنی نہیں کیا جاتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اگر آپ اس کا لغوی معنی کر کے مطلب لینا چاہیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک آپ اللہ کے کسی ہاتھ کے قائل ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھئی اللہ کا کوئی ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں کے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ لہٰذا آپ معنی کیا کریں گے پھر یہاں پہ؟ آپ کہیں گے اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک خدا کا کوئی جسم ہوتا ہے اور جس جسم کا ہاتھ اللہ کا سب کے ہاتھوں کے اوپر۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جو جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لہذا جب آپ یہ آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ آپ یہ پڑھیں گے کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو آپ مترجم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر ہاتھ کنایا استعمال ہوا ہے طاقت اور قدرت کا۔ عربی میں ید کا جو لفظ ہے، ہاتھ کا جو لفظ ہے، وہ استعمال ہوتا ہے کس معنی میں؟ طاقت اور قدرت میں۔ اردو میں بھی ہوتا ہے، شاید آپ کی لوکل زبان میں بھی ہاتھ کا جو معنی ہے وہ قدرت اور طاقت کے لیے استعمال۔ ہاں، سیاسی نعرہ لگاتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دو، فلانے کا ساتھ دو۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، آپ کے ہاتھ پکڑنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پر ہاتھوں میں ہاتھ دو سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرو اور اپنی اس طاقت کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو۔ یہ استعارہ ہے، کنایا ہے، عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، اگر ہم اس مقام پر اس فصاحت اور بلاغت اور اس کیفیت کو ذہن سے نکال دیں تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن سے ہی شرک ثابت ہونے لگتا ہے، کفر ثابت ہونے لگتا ہے۔ اب ایسے ہی یہ یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر کام کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایک نشست ہماری مغرب سے پہلے یہاں پر المصطفیٰ ہاؤس میں ہو رہی تھی، جس میں ہم عقیدے کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو حضرات مغرب سے پہلے وہاں شریک ہونا چاہیں، المصطفیٰ ہاؤس یہی پیچھے موجود ہے، وہاں پر عقیدے کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ خدا مثلاً اگر ایک ہے تو کیوں ایک ہے، دو کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ مثلاً ہے بھی یا نہیں، کیسے ثابت کروں؟ اگر ہے تو کیسا ہے؟ ایک کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کو دہرانے کی، ان سے نظر نہ چرائیں۔ آپ ان کو حل کیے بغیر آگے بڑھیں گے، آپ کے عقیدے کی بنیاد سست رہے گی اور کوئی ایک شبہے سے بھی آپ کے پورے ایمان کی عمارت کو نابود کر دے۔ لہذا عقیدوں کو اپنے مضبوط بنائیں، عقیدہ آپ کا محکم اور مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے غور کیجئے گا۔ مثلا پچھلے دنوں ایک صاحب نے اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت سے ایک معنی کیا۔ کیا معنی کیا؟ کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اب کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی سارے شیعہ جتنے بھی علماء ہیں یہ نص کے مقابلے پر قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ کیا کیا؟ گناہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھیا قرآن میں تو ید اللہ بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو وجہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ ید اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، وجہ اللہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب آپ اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ بھئی کیوں قائل نہیں ہو رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے پیچھے، جو دلیل یہ بتاتی ہے کہ اللہ جسم جسمانیت سے ماورا ہے، لہذا وہاں پر ید کا معنی کرنا پڑے گا۔
وجہ اشارہ اور کنایا ہے، وہ کنایا سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس عقلاً یہ دلائل موجود ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے جائے گا۔ اب جو میرا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور میں اس کو یہ آیت پڑھ کر بتاؤں گا تو مجھ سے کہے گا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی اللہ نے معصوم بنایا ہو وہی گناہ کر رہا ہو؟ تو بس اب یہاں معنی کرنا پڑے گا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہاں پر اساس سے مراد نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نبوت کے مقام کے اعتبار سے پروردگار جو پرفیکشن چاہتا ہے اس کے حساب سے ہے۔ لہذا مجھ سے اور آپ سے وہ نہیں کہتا کہ تم مستحب حتماً انجام دو، مکروہ مت چھوڑو، ہم سے نہیں کہتا۔ کہتے کوئی بات نہیں، تم نے اگر مستحب انجام دے دیا میں ثواب دے دوں گا، مکروہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو ثواب دے دوں گا، کوئی مسئلہ۔ مگر تم سے مستحب چھوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم سے مکروہ کوئی انجام پا گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے نبی کو اجازت نہیں دیتا۔ نبی کبھی مکروہ کام انجام نہیں دے سکتا، اس سے آگے بڑھ جائیں۔ حتیٰ مباحات کے اندر ایک مقام، بلکہ انبیاء کے لیے کیا آتا ہے کہ حتیٰ خدا اتنا پرفیکٹ بنا چکا ہے انہیں کہ ان سے پروردگار توقع نہیں رکھتا کہ یہ اہم اور مہم کے درمیان میں اہم کو چھوڑ کر مہم کو اختیار کر لیں۔ لہذا اس سے اوپر کا مقام ترک اولا۔ ترک اولا کیا ہے؟ اولا کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لینا، جبکہ دونوں ٹھیک ہوں، دونوں ہی حق ہوں، لیکن ایک حق وہ ہے جو اولا ہے، ایک حق وہ ہے جو ادنا ہے۔ پس اللہ اپنے نبی سے یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ کسی مقام پر آ کر اولا کو ترک کر دے۔ اگر وہ اولا کو ترک کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں اس کے لیے اس کے مقام کے اعتبار سے نافرمانی ہے، ورنہ گناہ نہیں ہے، اصطلاحی گناہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم ایک بچے سے غلطی کو تصور کر سکتے ہیں، ایک بڑے سے نہیں کر سکتے۔ ایک عام ڈاکٹر سے غلطی کو برداشت کر لیں گے، لیکن اسپیشلسٹ سے غلطی کو برداشت نہیں کرے۔ لہٰذا اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ کس چیز پر اس کو پیسے زیادہ کیوں لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ریکارڈ بہترین ہے، میں غلطی نہیں کرتا۔ اگر وہ غلطی کر دے تو اس کا پورا کیریئر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مرحلے میں اس کا جو درجہ ہے وہاں پر وہ غلطی قابل تحمل و برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کا جو مقام ہے وہاں پر حتیٰ ترک اولا جیسی غلطی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ تو وہاں پر جو عصا کا معنی ہے وہ ترک اولا ہے، نہ کہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہم سے اور آپ سے انجام پا جاتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، جہاں انسان کی یہ مسائل حل ہوں، ابتدائی مسائل حل ہوں، تو پھر وہ اس طرح کے شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا غور کیجئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مرحلے آپ کے لیے کلیئر ہوں۔ آپ نے معنی کیا، ترجمہ کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی ترجمہ ہمیں بچپن سے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور ہم نے اور آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے غلطی، بس اس طرف اشارہ کر دوں آپ کے، غور کیجئے گا۔ جب آپ نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے معبود کا ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کیا، الہ کا ایک تصور آپ نے قائم کیا۔ اب یہ الہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ کبھی یہ الہ آپ کو بت میں نظر آ رہا ہے، کبھی یہ آپ کو الہ سورج میں نظر آ رہا ہے، کبھی یہ الہ ستارے میں نظر آ رہا ہے، کبھی یہ الہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ مثلاً آگ میں۔ یہی ہے نا، لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، آگ ہے، درخت ہیں، لکڑیاں ہیں، بت ہیں، پتھر ہیں، انہی کو پوجا جاتا تھا، حیوانات ہیں ان کو پوجا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کے بنائے ہوئے الہ ہیں، آپ نے معبود تلاش کیا انہی میں، اور ان میں آپ نے ان کو رد کیا، کہا یہ نہیں ہے معبود۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے رد کر کے کہا یہ نہیں، لیکن ان کے دوران ان کو سامنے رکھ کر جو معبود کا تصور آپ نے ذہن میں بنایا ہے وہ اتنا پست تصور ہے کہ جب آپ اس تصور کو اللہ کے لیے لے کر جائیں گے تو اللہ کے لیے بھی جو تصور بنے گا وہ ایک پست تصور قائم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی میں نے مشکل گفتگو کر دی، اب اس کو ایک مثال سے آسان کرتا ہوں۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، آپ کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اور لا اور الا والا جملہ، لا فتح۔ یہ سارے جو سنے نا بچپن سے سنے ہوئے، ہاں مطلب کیا تھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے کیا معنی کیا؟ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی شجاع نہیں ہے، کوئی دلیر نہیں ہے سوائے علی کے۔ یہ آپ نے ترجمہ کیا۔ اب جب آپ نے کہا کوئی جوان نہیں ہے، کوئی دلیر نہیں ہے،
تو آپ نے یہ دلیری کا، یہ شجاعت کا معنی کہاں سے نکالا؟ عرب کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا بہت سارا تھا. ہاں، کوئی اپنے زمانے کا مرہب تھا، کوئی انتر تھا، کوئی حارث تھا، کوئی عمر ابن عبدود تھا. بھئی یہی تھے نا. انہی کو آپ نے کیا سمجھا تھا؟ شجاع. انہی کو کیا مانا تھا؟ دلیر. اب آپ نے ان سے تھوڑی سی شجاعت کو سمجھا، ان کو دیکھ کے آپ نے شجاعت کا ایک معیار قائم کر لیا. ہو گیا نا ایک معیار، بھئی انہی کو دیکھ کے قائم کیا نا. پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہے شجاع. کون شجاع ہے؟ مولا کائنات علی. تو اب آپ نے حضرت علی کے لیے جس شجاعت کو اپنے ذہن میں بنایا ہے وہ پہلے ان سے آپ نے نکالا تھا. ان کو دیکھ کر آپ نے ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کیا. جب وہ ذہن میں قائم ہو گیا تو اب آپ نے وہی تصور کا، یہ لوگ نہیں ہیں، مگر شجاعت کا جو تصور نکالا انہی سے تھا. نکال کر کہا یہ نہیں ہے شجاع. اصل شجاع کون ہے؟ علی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سیف اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، بس ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں. ابھی تک جتنے بھی شجاعان آپ نے دیکھے، تصور آپ نے وہاں سے قائم کیا، ان کو نگیٹ کیا، ان کو ختم کیا، ان کو منفی کیا، لیکن تصور تو وہیں سے قائم ہو گیا نا. شجاعت آپ نے ان کے اندر ڈھونڈی ہے، اور پھر وہ شجاعت لے کے جا رہے ہیں آپ کس کے لیے؟ حضرت علی کے لیے. اب غور کیجئے گا، اب میں لفظ کو تبدیل کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا. اللہ، اس سے پہلے لا آنا، یہ بھی عربی میں کہلاتا ہے یفید الحصر. یہ بھی حصر کے معنی دیتا ہے، وہی معنی دیتا ہے جو انما میں دیا تھے. زید صرف شاعر ہے، شاعر صرف زید ہے، وہی والے معنی ہے. لیکن لا اور اللہ کی ترکیب کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ غور کیجئے گا. کہ لا اور اللہ کی ترکیب ایسے استعمال کی جاتی ہے کہ جو لا کے بعد آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ حصر الٹ ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ آپ نے کہا شاعر بس زید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مگر نظم کا شاعر کوئی اور ہے، مثلا مرثیے کا شاعر کوئی اور ہے، غزل کا شاعر کوئی اور ہے. امکان موجود ہے. لیکن جب آپ لا اور اللہ والی ترکیب لے آتے ہیں تو کہا کوئی بھی کانسیپٹ باقی نہیں بچتا، کوئی بھی کانسیپٹ باقی نہیں بچتا. اب میں پیچھے سے شروع کروں گا. یعنی کیا؟ جب آپ نے کہا لا فتح الا علی، تو اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اور شجاع نہیں ہیں سوائے علی کے، یہ الگ کانسیپٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں شجاعت اپنے معنی پیدا کرتی ہی علی کی ذات سے ہے. تھوڑا سا تصور کیجئے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا. یعنی کیا؟ یہ بحث ہی نہیں ہے. یہ جو تم لے کر آ رہے ہو مرحب کو، حارث کو، انتر کو، عبدود کو، فلاں کو، اس کو، بھئی ہمارے ہاں تو بہت ہے نا، تاریخ بری پڑی ہوئی ہے، پوری کتاب لکھ دیتے ہیں جس میں غزوات پیغمبر حضرت علی کو چھوڑ کر یہ ہوا ہے. ہاں، بغض اہل بیت کیا ایک عجیب تماشا ہے یہ. یعنی آپ نے غزوات پیغمبر لکھ دیے، حضرت علی کا ترجمہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب وہ غزوات جس میں سے علی کو نکال دو، اصل غزوہ بچتا ہے؟ تعجب کی بات ہے، لیکن کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں. اب غور کیجئے گا، مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا لا فتح الا علی تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے ہی نہیں. شجاعت کی دنیا میں، دلیری کی دنیا میں، مردوں کی دنیا میں یہ ہے ہی نہیں. اصلاً شجاعت اپنا معنی پیدا ہی کہاں سے کرے گی؟ علی کی ذات سے. لہذا ان کو دیکھ کر علی کے لیے شجاعت کا معیار قائم نہ کرو، علی کو دیکھ کر دنیا کے لیے شجاعت کا معیار قائم کرو. لہذا غور کیجئے گا، مقام کیا ہے؟ جب لوگ اس طرح کی شجاعتوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کو شجاع دیکھ کر مولا کائنات کے لیے شجاعت کا معنی کرتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے وہ تھے کہ جو کوئی ان کے سامنے آتا تھا یہ تلوار چلا دیتے تھے.
ہاں یہ نہیں دیکھتے تھے کون ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے. بھئی یہ فرق تو میرے مولا نے صفین میں ہی کلیئر کر دیا تھا. ایک طرف جناب مالک اشتر ہیں، ایک طرف مولا کائنات ہیں. ایک دن مالک اشتر نے جنگ کے دوران حساب کتاب کرنا شروع کر دیا. ہر تکبیر علی کی یہ بتاتی تھی کہ کوئی ایک علی نے واصل جہنم کر دیا. اب جناب مالک اشتر نے گنا کہ اتنی تکبیریں حضرت علی نے لگائی ہیں، اتنے بندے میں نے بھی قتل کیے ہیں. تو اب جب جنگ کے بعد آپس میں بیٹھنا سامنے آمنا ہوا تو حضرت مالک اشتر نے کہا مولا آج آپ نے بھی اتنے واصل جہنم کیے، میں نے بھی تقریباً اتنے ہی کر دیے. اب جب حضرت نے سنا تو مسکرائے، کہا مالک تیرے واصل جہنم کرنے میں اور میرے واصل جہنم کرنے میں فرق ہے. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا بالکل فرق ہے. فرق کیا ہے مولا؟ فرق کیا ہے؟ کہا تیری تلوار کے سامنے جیسا آیا، جہاں آیا، جو آیا تو نے اسے قتل کر دیا. لیکن یاد رکھ علی کی تلوار بندے پر نہیں چلتی بلکہ اس کی پشت کو قیامت تک ٹٹول کر دیکھتی ہے. اگر اس کی پشت میں قیامت تک کوئی ایک مومن بھی آنا ہو تو علی کی تلوار اسے کاٹتی نہیں ہے. تو اب آپ کو شجاعت کا مرحلہ سمجھ میں آیا. بھائی علی علیہ السلام کی شجاعت کا مرحلہ ہی کچھ اور ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی شجاعان ہیں ان کو جب بھی کوئی چیلنج کرے گا، جب بھی ان کے کوئی مقابلے پر آئے گا، ان کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی سچویشن کریٹ کرے گا، یہ تلوار چلائیں گے. لیکن مولا کائنات نے شجاعت کے معنی کو تبدیل کر دیا. کہ شجاعت یہ نہیں ہے کہ تم تلوار چلا رہے ہو، شجاعت یہ ہے کہ تمہاری تلوار زمین پر اللہ کا ارادہ بن کر جا رہی ہو. بس جہاں اللہ کا ارادہ آ جائے علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جہاں اللہ کا ارادہ ہو جائے وہاں علی کی تلوار کو کوئی باہر نکال. علی 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 یا علی 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 یا سلامت رہیں، سلامت رہیں. اور انشاءاللہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے اسی طرح سے جام دیا انشاءاللہ سلامت رہیں. یہ مرحلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے شجاعت کے ہیرو مرحب رہے ہیں، جن کی شجاعت کے ہیرو حارث و انتر رہے ہیں، بھئی ان کی شجاعت کے ہیرو یہی رہے ہیں. اب میں خندق پڑھنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ کر دوں، خندق نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اشارہ کر دوں. عامر ابن عبد ود نے کہیں تو کسی نے خندق میں منافقت دکھائی تھی، کہیں تو کسی نے خندق میں منافقت دکھائی تھی، پس کہیں سے خندق ذرا سی تنگ تھی. عامر ابن عبد ود اس جگہ سے خندق کو پار کر کے آ گیا. اب تاریخ بیان کر رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا. اور اس نے آنے کے بعد ایک مرتبہ للکارنا شروع کیا، اور للکارنے کے بعد اس نے اہانت کی پیغمبر کی. تب پیغمبر نے کہا اٹھ کر کہ کون ہے جو اس کا جواب دے گا. اب سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے. اب میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں قرآن نے سورہ مبارکہ احزاب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن نے کہا والذین، وہ لوگ کہ فی قلوبہم مرض، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا. وہ احزاب کے دن، جنگ احزاب میں وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکہ تھا. معوذ باللہ من ذالک. منافق کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا یہ منافق کہاں ہیں؟ کہاں ہیں یہ منافق؟ بھائی مسلمانوں کے درمیان ہے نا، صحابہ کے درمیان ہے. بھائی اس طرف تو نہیں ہے نا، یہ تو خندق کے اس طرف ہیں، یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں. پس خندق میں منافقین تھے، یہ تو قرآن کی آیت سمجھا رہی ہے کہ خندق میں
صحابہ کے، اب آپ گنتی کر لیں، مجھ سے نہ پوچھے گا، ہم سے مت پوچھو پھر کہ یہ کون تھے اور کون نہیں تھے۔ بھئی خندق میں مسلمانوں کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، خندق تک مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں بھی پوری طرح سے داخل نہیں ہوئی تھی، اور جو لوگ وہاں موجود تھے تاریخ نے ان میں سے اکثر کا ذکر کیا ہے۔ اب ان میں سے مومن کون ہیں یہ تو آگے چل کے تاریخ نے بتا دیا، وہ نکل جائے گا جو مومن ہے، جس کے لیے حدیث نے بیان کر دیا۔ اب جو پیچھے بچے ہیں اگر تاریخ ان کا نام نہ بھی لے تب بھی احتمال تو جاری ہو جائے گا نا، شک کے دائرے میں تو آ جائیں گے۔ اب میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا انہوں نے کہا، کیا کہا کہ نہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ غرور، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب جائیں تاریخ میں دیکھیں کس نے کہا اور کیا کہا۔ میں زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایک قافلے میں سفر کر رہا تھا اور کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ شخص جو تھا عمرو ابن عبدود اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایک اونٹ کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیا، اور ایک کھجور کا جو تنا ہے وہ اس نے ہاتھ میں اٹھا لیا، بڑا تنا، اور اس ایک تنے سے اور جو اونٹ کا بچہ ہے اس کو ڈھال بنا کر اس نے 1000 ڈاکوؤں کو مار بھگایا۔ اب اسٹوری ٹھیک ہے یا نہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بھئی اسٹوری ٹھیک ہے یا نہیں اس سے تو بحث نہیں ہے، ہمیں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جب عمرو ابن عبدود کود کے یہاں پر آیا تو یہ اسٹوری سنانے والا کیا کر رہا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا، اس کو آپ خود کریں، آیات کو سامنے رکھ دیں۔ دیکھیں بھئی اب اس سے زیادہ کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا میں، بندہ جس نے یہ باتیں کی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فتح کے وعدے کو دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو چیزوں کو جمع کر لیں، خود بخود آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوا جب اس نے یہ کیا اور ادھر سے انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، تو جو باقی تھوڑی بہت ہمت رکھتے تھے وہ بھی اب ڈر کے مارے کوئی سر نہیں اٹھا رہا۔ رسول نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ علی کو آگے کر دیتے تھے، ہر جگہ پیغمبر نے آگے بھیجا، بھئی خندق میں تو پیغمبر سب کو کہا، ہر مرتبہ علی علیہ السلام اٹھتے تھے اور پیغمبر ہاتھ پکڑ کر بیٹھا کر کہتے تھے یا علی تم نہیں، یعنی پیغمبر نے تو 3 مرتبہ چانس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب فاطمہ کو کرد کی مختار کہتے ہیں، گلسن پنجتن کی دین کو کردار کہتے ہیں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مقدس سلوات، اللہم صلی اللہ محمد اکثر فراد۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ غور کیا آپ نے، مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے اب مولا کائنات کو جب دیکھا کہ کوئی اور نہیں اٹھ رہا تو اب جناب مولا کائنات کو اٹھایا، اور جب مولا میرا روانہ ہوا تب پیغمبر نے کہا، کیا کہا؟ برز الایمان کلہ الی کل کفر کلہ، فرمایا کہ آج کل ایمان مقابلہ کرنے جا رہا ہے کل کفر سے۔ اب مطلب بہت ہے یہاں پہ، لیکن اب اس طرف جاؤں گا نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس حدیث کے ذریعے سے حضرت علی کو تو نکال دیا پیغمبر نے، اب باقیوں کا علاج آپ خود کرتے رہیں کہ کون کہاں پر ہے۔ مولا کائنات اس کا مطلب اس میں نہیں تھے۔ اب مرحلہ صرف یہ کہ ہر جگہ پر مولا کائنات نے جو اپنی شجاعت کے مرحلے کو دکھایا، تو جب آپ کی شجاعت کا معیار مرحب اور عمرو ابن عبدود جیسے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہیں تلوار کو اپنی نیام میں روکنا بھی شجاعت بن سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے کیونکہ ان سے اکثر سوال کیا جاتا ہے، کیا سوال کیا جاتا ہے؟ کہا بھئی جب دروازے پر علی علیہ السلام کے لوگ آگ لے کر آئے، آپ کی ناموس پر ہاتھ اٹھایا، یہ ہے نا واقعات، یہ ہم نے اور آپ نے سب سنے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ دروازے پر آئے، آگ لگائی، ناموس پر ہاتھ اٹھایا، آپ کے بچے کو شہید کیا، آپ کے گلے میں رسی باندھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، اس نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟
تو میں پہلے قرآن سے جواب دے دوں؟ پہلے تو قرآن سے جواب دینا. یہی کنڈیشن بن گئی تھی جناب ہارون کے لیے جب جناب موسیٰ میقات پر چلے گئے تھے اور سامری نے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا اور حضرت ہارون کو بالکل اسی طرح سے اپنے گھر میں قید کر دیا اور آپ کے ساتھ بالکل یہی سچویشنز پیش آئی. سوال: کیا حضرت ہارون بہادر نہیں تھے؟ کیا حضرت ہارون شجاع نہیں تھے؟ اب تو اللہ کے نبی ہیں اور نبی کبھی بھی غیر شجاع نہیں ہوتا. تو حضرت ہارون نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اب جو دلیل آپ وہاں پر دے رہے ہیں وہی دلیل مولا کائنات کی تلوار نہ نکالنے کی ہے. لہذا میرے عزیزوں یاد رکھنا، تلوار ہر جگہ چلانا شجاعت نہیں ہوتی. اصل شجاعت کیا ہے؟ تمہاری بہادری، تمہاری دلیری خدا کے ارادے کے نیچے ہو. تمہارا ہاتھ چلے خدا کے لیے، تمہاری تلوار چلے خدا کے، اور جہاں خدا ارادہ کرے، جہاں دین کو بچانا ہو وہاں پر اپنا ہاتھ روک کے رکھنا شجاعت کی وہ کیٹیگری ہے جس کو سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کسی اور نے دنیا کو نہیں سکھایا. لہذا میرے استاد کہتے ہیں، میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے لیکن اپنے استاد سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ کر اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے تو اس مجمع میں خیبر کا ایک یہودی کھڑا ہوا تھا. استاد فرماتے ہیں کہ اس خیبر کے یہودی نے جب مولا کائنات کو اس انداز میں دیکھا تو ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو اس کو جانتا تھا ساتھی اس کا، اس نے کہا یہ کون سا وقت ہے ایمان لانے کا اور کلمہ پڑھنے کا؟ اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا. خدا کی قسم میں نے اس جوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو نکالا تھا. کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح اس جوان نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو نکالا تھا. کہ میں جانتا ہوں اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ تلوار اٹھا لے، یہ جو اس کے اطراف میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں اگر اس نے تلوار نکال لی ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں. کل لیکن یہ جو آج سر جھکائے کھڑا ہے نا جس خدا کی رضا کی خاطر، یقیناً کوئی خدا ہے، یقیناً کوئی خدا ہے جس کے لیے اس جیسا شجاع سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے. کہ اس چیز سے میں نے اندازہ لگایا کہ جس کا خدا، اس کا خدا ہی وہ خدا ہے جو برحق خدا ہے. لہذا عزیزان من، شجاعت علی وہی ہے جس کا مظاہرہ حسین علیہ السلام کربلا میں کر رہے ہیں. عصر عاشور کے کچھ مناظر ہیں کہ جب میرا مولا جنگ کر رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، آؤ اس کی جنگ آ کر دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، آؤ اس کی جنگ آ کر دیکھو جس کا قاسم مارا گیا، آؤ اس کی جنگ آ کر دیکھو جس کے اون و محمد مارے گئے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا. واعظ و نصیحت کی، جب واعظ و نصیحت کے جواب میں انہوں نے حملہ کیا تو اب حضرت نے بھی بڑا سخت حملہ کیا. بعض دشمن کے سپاہی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی 3 دن کے بھوکے پیاسے، کسی ایسے شخص کے جس کے اتنی تعداد میں عزیز شہید ہو گئے ہوں، اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان نہیں دیکھا جتنا سید الشہداء کے چہرے پر دیکھا. جب تک آمنے سامنے سے جنگ ہوتی رہی کسی کی جرأت نہیں تھی، اور میرے مولا کے حملے اتنے سخت تھے
کہ بعض راویوں نے لکھا کہ لشکر عمر سعد کی پشت کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ عرب کا دستور نہیں ہے، یاد رکھیے گا، عرب نے کبھی جاہلیت کے دور میں بھی عرب کا یہ دستور کبھی نہیں رہا تھا کہ کسی شہسوار کو گھیر کر مارے۔ یہ کبھی بھی عرب کا دستور، یہ عرب کے نزدیک بزدلی کی علامت ہے۔ یہ شجاع لوگ نہیں کرتے، کہا شجاع سامنے سے آ کر مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ عمر سعد نے چیخ کر کہا اگر ایسے حسین کا مقابلہ کرتے رہے تو پھر میدان میں صرف لاشیں رہ جائیں گی۔ بلا کر شمر کو کہا شمر ایسے نہیں، اب حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر حسین پر حملہ کرو۔ بس عزادارو، لشکر نے اپنی ترتیب کو تبدیل کیا اور پھر آہستہ آہستہ لشکر چاروں طرف سے حضرت کے گرد جمع ہوا اور آہستہ آہستہ اپنے دائرے کو تنگ کرنے لگا۔ بس ایک مرحلہ وہ آیا جب یہ سید الشہداء سے اتنے نزدیک ہو گئے تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ان ملعونوں نے چاروں طرف سے حضرت کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ مقتل کے الفاظ جو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے سید الشہداء کو مارنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر سے حملہ کیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے سر پر نیزے سے حملہ کیا، جس کے پاس گرز تھا اس نے گرز چلایا۔ کہا جس ملعون کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا کر سید الشہداء کو مارنا شروع کیا۔ اور جب یہ دائرہ تنگ ہو گیا تو ایک ملعون نے جب پتھر اٹھا کر زور سے مارا تو سید الشہداء کی پیشانی پر آ کر لگا۔ حضرت کی پیشانی سے خون بہ کر آنکھوں میں آ رہا تھا۔ اس مرحلے پر میرے مولا نے اپنی پیشانی کے خون کو صاف کرنے کے لیے ابھی اپنا ہاتھ پیشانی پر لائے تھے کہ کسی ملعون نے ایسا تیر مارا کہ حضرت کا ہاتھ پشت کے ساتھ، حضرت کا ہاتھ ماتھے کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ ابھی حضرت اس ہاتھ سے تیر نکال رہے تھے کہ کسی ملعون نے اتنی زور کا تیر اس سے شعبہ لگایا جو حضرت کے حلق کے مقام پر آ کر لگا۔ ابھی میرا مولا اپنے اس تیر سے شعبہ کو جدا کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی ملعون نے پیچھے سے آ کر پشت کی جانب سے اتنا زور کا نیزہ مارا کہ حضرت کے سامنے کی جانب سے نیزہ باہر آ گیا۔ بس اب سید الشہداء ایک عجیب کیفیت میں ہیں، کبھی گلے سے تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پشت سے نیزے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اس اثنا میں اتنے تیر آ کر حضرت کے بدن میں پیوست ہوئے کہ پھر مظلوم کے بدن پر کوئی جگہ خالی نہ رہی ہے۔ بس عزادارو، یہ وہ مقام تھا کہ جب ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا اے میرے وفادار ساتھی مجھے گودال میں مجھے وہاں لے چل جہاں میری وعدہ گاہ ہے۔ جب حضرت نے یہ کہا تو ذوالجناح آپ کو لے کر اس گودال میں آ گیا جہاں آج میرے مولا کی مقتل گاہ کہلاتی ہے۔ اور جب اس نے دیکھا اسب باوفا نے، حضرت کے وفادار گھوڑے نے دیکھا کہ میرا مولا زخموں سے بہت چور چور ہے تو اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے مولا کے لیے آسان ہو جائے زین سے اترنا۔ بس ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو خاک پر بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد ایک مرتبہ خود کو پہلو کے بل لٹا لیا تاکہ سید الشہداء کے لیے زین سے اترنا آسان ہو جائے۔ بس عزادارو، میرے مولا نے بھی زین کو ترک کر دیا، لیکن تاریخ نے وہ منظر دیکھا، حسین زین سے جدا تو ہو گئے لیکن آپ کا جسد اطہر زمین پر نہ آیا بلکہ آپ کا بدن تیروں کے اوپر معلق ہو گیا۔ بس عزادار، یہ حضرت کا وفادار گھوڑا ہے۔ کاش کربلا میں کوئی آ کر حسین کے اس گھوڑے سے وفاداری کا درس لے لے۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، امام حسین کو چھوڑ کر جا نہیں رہا بلکہ بے چینی سے آپ کے جسم کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اور جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں، خون لگا کر ایک مرتبہ خیموں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ بس عزادارو، وہ بیویاں جو